ہم یہ جانیں گے کہ دھوکہ اور فریب سے کیسے بچا جائے، کیونکہ دھوکہ اور فریب کیا ہے کافی ڈیٹیل سے ہماری جو مہمان شخصیات ہیں انہوں نے ہمیں بتایا، ہمیں تعلیم فرمائی۔ امتیاز جاوید خاکپی صاحبہ، آپ تشریف فرمائیں، دھوکہ اور فریب سے کیسے بچیں امتیاز ابا؟ زینب، ہمیشہ احتساب اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، تو میری پہلی بات تو ناظرین و سامعین کے لیے یہ رہے گی کہ خود دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ دھوکہ پلٹ کر آتا ہے آپ کی طرف، تو آپ نے کیا ہے کہ اپنی نیتوں کو، سوچ کو اور فکر کو بدلنا ہے۔ جب بھی معاملات کریں، جب بھی آپ کسی سے کوئی آپ کو معاملہ کوئی بھی درپیش ہو، تو آپ یہ سوچیں کہ اس میں میرے صرف دنیا کا فائدہ ہے یا کچھ آخرت کا بھی فائدہ ہے، تو آخرت کے فائدوں کو ہمیشہ ترجیح دیں۔ سیکنڈلی یہ کہ جب آپ معاملات کریں تو آپ یہ سوچیں کہ میرے دوسرے بھائی کو، سامنے والے کو فائدہ پہنچے، مجھے تھوڑا سا نقصان بھی پہنچ گیا، اس سے کیا ہے خیر خواہی پھیلے گی۔ شیطان کے لیے آپ کب مضبوط قلعہ ہو گیا، وہ آپ پہ نقب نہیں ڈال سکے گا، ورنہ شیطان بہکاتا ہے اور اپنی ذات کے لیے خود غرض بنا دیتا ہے۔ تو پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دھوکہ نہیں دینا، ہم نے نہیں دینا۔ ہم کوشش کریں کہ ہم سے نفع بخشی جائے معاشرے کو، اجتماعیت کو، لوگوں کو، اور ہم ہر صورت میں بچیں۔ اب سیکنڈلی یہ ہے کہ دوسرے جب ہمیں چیٹ کرتے ہیں، جیسے شروع میں بھی بات ہو رہی ہے کہ مومن ایک سراغ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ آپ کو ایک دفعہ اس نے دھوکہ دیا ہے، کسی بھی شخص نے، تو اب آپ سنبھل جائیں اور اب محتاط ہو جائیں اور اپنی احتیاطی تدابیر کو آپ اختیار کریں۔ یا اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ جب سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ آپ کو تدابیر عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ فراست ہم سے رخصت کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہماری نیتیں اور ہماری سوچ اور ہماری فکر جو ہے وہ پراگندہ ہے، اس میں کثافتیں ہیں۔ تو جب آپ نے اس کو بدل دیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے وہ فراست عطا ہوتی ہے کہ جس سے سامنے والے کی خبر ہو جاتی ہے۔ ہاں، لیکن ایک خبر وہ بھی ہے کہ جس میں انسان اس مقام پر چلا جاتا ہے، میں عام الناس کے لیے نہیں کہوں گی، مگر خاص وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے مگر وہ پھر بھی دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ وہ کنیزیں آزاد کر دیتے تھے جو عبادت گزار ہوتی تھی، تو کسی نے کہا کہ وہ تو آپ کو دھوکہ دینے کے لیے عبادتیں کرتی ہیں سامنے کہ تاکہ آپ انہیں آزاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کے لیے عبادت کے لیے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے تو ہم ایسا دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو وہ مقام ہے کہ وہ کسی کے پاس کھوٹے سکے کوئی لے کر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں قبول رکھ لیتے ہیں کہ اے اللہ میری بھی عبادت ہے، میں بھی کھوٹا سکا ہوں، تو مجھے قبول کر لینا۔ تو وہ ایک مقام ہے جس پر بندہ چلا جائے تو اسے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہوئے وہ کرتا ہے، چپ رہتا ہے، تو وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ایک ہے حکمت اور فراست کا نور۔ حکمت کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ جسے یہ دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ تو جب آپ اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اللہ کی طرف سے وہ حکمت اور فراست عطا ہوتی ہے جس سے آپ دوسروں کے دھوکے سے بچ سکتے ہیں۔ مگر مومن وہی ہے جو اپنی آنکھیں اور کان کھلا رکھتا ہے اور لوگوں کو پہچان لیتا ہے۔ بے شک، اور سب سے بڑی بات اور سب سے بہترین بات تو آپ نے یہی ارشاد فرمائی کہ ہم خود جب کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے تو جب ہم انفرادی طور پر اپنے آپ میں سدھار پیدا کریں گے اور ہر شخص یہی سوچے گا تو یقیناً کوئی دھوکہ دینے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ میں چاہوں گی جہان کوئی میسج ہماری بہنوں کو آپ دینا چاہیں اس موضوع کے تناظر میں، فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھوکہ انسان کسی کو کیوں دیتا ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں کوئی انسان کسی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کوئی انسان کسی کو دھوکہ تب دے گا جب اس کے دل میں ایمان کی کمی ہوگی۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین پورا کا پورا کہ جو اس کے قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو اسے مل کر ہی رہے گا، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے۔ جب آپ کو اس چیز کے اوپر ایک پورا یقین ہو جائے گا کہ جو آپ کی نصیب میں ہے، جو آپ کی تقدیر میں ہے، وہ آپ کو لا محالہ ملے گا ہی ملے گا، تو پھر آپ کسی کو کیوں دھوکہ دیں گے؟ آپ اس کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ اپنی غلطی کو غلطی سمجھیں گے تو پھر آپ اس سے دور ہوں گے نا۔ آپ غلطی کو غلطی تو سمجھیں سب سے پہلے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو وقت کی ضرورت ہے، یہ تو یوں ہی چلنا ہے، محاکم میں اسی طرح سے ہی کیس لڑے جائیں گے، اسی طریقے سے ساری چیزیں ہوں گی تو ہم جو ہے وہ فلاح پائیں گے، تو ہم دنیاوی جو ہے وہ ہمیں بہت سارے نفع ہوں گے۔ تو پھر آپ اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں نہ سمجھ رہے، اس وجہ سے آپ اس سے دور بھی نہیں جا سکتے۔ تیسری چیز یہ کہ آپ کسی کو غلط تسلی بھی نہ دیں، یہ بھی دھوکہ دینا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ کہیں ایسی مقام پر
ہیں, کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں لوگ آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں اور آپ کو صحیح مان رہے ہیں, اور آپ ان کو غلط تسلیاں دے رہے ہیں جو کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ اس کو پورا نہیں کرنے والے یا آپ کی استطاعت میں نہیں ہے اس کو پورا کرنا, تو آپ اس طرح کی لوگوں کو تسلیاں نہ دیں, کیونکہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی لیکن ایک بڑا جملہ آ رہا ہے بڑا پیارا کہ استطاعت ہے پر نیت نہیں ہے, نیت نہیں ہے. تو اس میں کیا کہ بہت سارے لوگوں کے حاجات آپ سے وابستہ ہیں, تو آپ ان کے دلوں کو اتنی تکلیف نہ دیں کہ وہ آپ سے جو ہے وہ توقعات رکھ لیں اور اس کے بعد آپ ان توقعات کو جو ہے وہ پورا نہ کر سکیں. اس میں یہ ہے کہ ایک چیز جیسے کہ آپ نے بھی ایک بات بولی تھی کہ مومن کا کیا ہے, جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے دھوکہ مل رہا ہے, پر وہ یہ ابن عمر جو ہیں رضی اللہ عنہما اس چیز کو, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس چیز کو بول رہے ہیں کہ من خدعنا للہ خدعنا لہ, کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کوئی ہمیں دھوکہ دیتا ہے تو پھر ہم جان بوجھ کے دھوکہ کھا لیتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا ہے. تو آخر میں ایک چیز یہ کہوں گی کہ لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں اور غلط جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں اس کے اوپر, کہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ وعید ہے کہ آپ اس طرح کی, مطلب ایک تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, پھر آپ اس کے اوپر قسمیں بھی کھا رہے ہیں کسی کو یقین دلانے کے لیے کہ اللہ کی قسم یا واللہ کہ یہ بات اس طرح سے ہے یا اس کا ویلیو اتنی ہے اور میں اس کو اس طریقے سے دے رہا ہوں. کوئی بھی کسی بھی چیز کا, اس چیز کا انجام ایونچولی کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے, اور آپ اگر آپ کا ایمان آپ کے دل میں پختہ ہوگا تو آپ کبھی بھی اس چیز کی طرف نہیں جائیں گے. جیسے کہ آپ نے بھی ایک بات یہ کہی کہ دنیا و ما فیہا کی جو محبت ہے اس سے آپ اپنے آپ کو قناعت میں رکھیں, آپ اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو باز رکھیں کہ یہ کبھی نہ کبھی یہ چیز ختم ہو جائے گی, کبھی نہ کبھی یہ سارا کچھ. اور انسان کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو دھوکہ دے رہا ہے, جو اپنا نفع چاہ رہا ہے, کیا پتا ایک قدم یہاں سے نکلے باہر جائے اور اس کی زندگی وہیں پر ختم ہو جائے اور اس کی جو ہے وہ اس کو پھر اس چیز سے نفع خود اٹھانے کا بھی موقع نہ مل سکے, اور وہ اس چیز کے لیے اتنی پلاننگ کرتا ہے, اتنی چیزیں سوچتا ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, لیکن اللہ کو ہی پتا ہے کہ اس کو اس چیز کا نفع ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. ایک جو بڑی پیاری بات اور اس میں ایک جامع جو میسج ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا, کیونکہ دھوکہ انسان وہی دیتا ہے جہاں اس کو اپنا فائدہ مطلوب ہوتا ہے, کسی بھی قسم کا فائدہ کسی بھی تناظر میں ہو سکتا ہے. تو اللہ کی ذات پہ جب آپ کو بھروسہ ہوگا تو یقیناً آپ وہ کام اسی طرح سے کریں گے جو اللہ کے احکامات ہیں جس طرح سے. پاکستان کی پسندیدہ ایئر لائن پی آئی اے ہے اور اب ہر ٹکٹ پر پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو گولڈ سیونگ کا موقع. ہماری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان کے قومی اداروں کو مستحکم بنائیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.